बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैलेंट जंक्शन पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान आमिर शफ़ीक। जी मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का जो टाइटल है वीडियो का वो आपने देख ही लिया होगा कि मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार कौन। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करेंगे, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक करके, यानी नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। और इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की जानिब आएँ, मैं एक अनाउंसमेंट छोटी सी करता चलूँ इस चैनल के हवाले से। आज यकम रबीउल अव्वल जो है उसका आगाज़ हो चुका है, यानी आज शाम के बाद 2 रबीउल अव्वल हो चुकी है, यानी कल से बाकायदा तौर पे रबीउल अव्वल का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। विलादत बासादत का महीना है, मिलाद पाक का महीना है, और इसमें हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी 12 रबीउल अव्वल के मौका पर। तो इस हवाले से मैं तमाम जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तमाम लोग, वो नात ख्वान हज़रात या ख़वातीन जो कि नात बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी नात को इस चैनल के ज़रिए पेश किया जाए, और आप जो है वो अपनी इस सलाहियत का जो है वो हमारे चैनल के तवज्जुह से अपने टैलेंट को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत जो है वो पेश कर सकते हैं। तो इस हवाले से हम जो डिस्क्रिप्शन है इसमें अपना नंबर भी दे देंगे, तो आप हमसे इस नंबर पे मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं कि मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार कौन। मोहतरम सामीन, आज सुबह जब मैं उठा तो मेरी आदत है कि मैं सुबह उठने के बाद जब फ्रेश होता हूँ नाश्ता वगैरह करते हुए, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा होता हूँ और साथ में चाय वगैरह पीने के दौरान मेरी आदत है कि मैं यूट्यूब खोल के हेडलाइंस वगैरह ज़रूर सुनता हूँ। कोई भी लेटेस्ट चैनल की जो हेडलाइंस है मैं सुनता हूँ। तो आज जब मैंने हेडलाइन सुनी तो एक सुबह सुबह शॉकिंग न्यूज़ मिली। जी हाँ, आप सही पहुँच रहे हैं कि पेट्रोल जो है उसमें 26 रुपये और डीज़ल उसमें 17 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। ज़्यादा दूर नहीं है, अभी से 15 दिन पहले की बात है कि पेट्रोल में 16 रुपये इजाफा किया गया था। तो अब ये जो हालात पेश आ रहे हैं, मैं सबसे पहले ये बात वाज़ेह कर दूं कि मैं इसमें बिल्कुल गैर सियासी तौर पे रह के बात करूंगा। मुझे किसी भी सियासतदान से, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे से या किसी ऐसे बंदे से जिसका कोई सियासी असर व रसूख है, कोई लेना देना नहीं है, और ना ही किसी जमात से। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि नाजरीन, ये जो हमारे मुल्क में हमारे साथ हो रहा है, इसमें देखें कर्जे लिए जा रहे हैं, जो भी किया जा रहा है, IMF इन्वॉल्व है, जो भी इन्वॉल्व है, मुझे इससे कोई वो सरोकारी इस वजह से नहीं है कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। इसकी ज़िम्मेदार कौन है, किस वजह से हमें IMF के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, मैं भी इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि देखें बात जब निकलेगी तो फिर बड़ी दूर तक जाएगी। लेकिन अब जो हालात हैं ये क्यों हो रहे हैं, ये क्यों पैदा किए जा रहे हैं? क्या हम लोग अब भी चुप बैठेंगे? क्या हम लोग अब भी अपने घरों में बेटी बेटी बेटा बेटा करते हुए बैठ जाएंगे और ये मज़ीद मौका देंगे ताकि आने वाले मज़ीद दिनों में ये जो जुल्म है आवाम के ऊपर, इसको जो है वो बढ़ा दिया जाए? अभी ज़्यादा दूर नहीं है, ये पेट्रोल की बात को साइड पर रखें, जो बिजली के बिलों के ज़रिए जो है आवाम के साथ किया गया, 15-15, 16-16 हज़ार उस शख्स को बिल दिया गया कि भाई आपने पे करना है, इशू किया गया, आपने पे करना है। मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ जी, ये खिड़की को बंद कर दें आप जुनैद साहब। अच्छा जी, तो ये बताता चलूँ कि ये जो हो रहा है, ये बिलों की बात में बता रहा था कि 16-16 हज़ार उस शख्स को बिल आया जिसने सिर्फ अपने घर में एक पंखा और चंद 1-2 लाइटें जलाई हुई होती थी, या उसमें इवन के रेफ्रिजरेटर भी नहीं चल रहा था, तो उस शख्स को 16-16 हज़ार बिल आया। बाकी तो बिल बात की बात है, किसी को 50, किसी को 75, किसी को लाखों में आया।
اچھا جب بل کی درستی ہوئی، اور بعض بل تو ایسے آئے کہ جس میں ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بہت زیادہ پیسے ڈالے گئے، یعنی اوپر پے بل کچھ ہو رہا ہے، اور جب ہم آن لائن کسی بھی ایپ کے تھرو پے کرتے تھے تو وہ اماؤنٹ کچھ اور آتی تھی۔ اچھا وہ کیوں آتی تھی؟ وہ کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ نیچے کسی کارنر پہ لکھا ہوتا تھا کہ ایڈجسٹمنٹ میں آپ کے حساب سے جو ہے وہ اتنے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ظلم ہے، یہ جو ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ تب تک ہوتے رہیں گے ناظرین جب تک ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، مجھے وہ خیر معذرت کے ساتھ میں وہ فکرہ یہاں پہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں اس کو بڑی اچھی اور کارٹون کیا اس کو کہنا چاہیے کہ اینیمیٹڈ فلم ریلیز ہوئی تھی، دا ڈنکی کنگ۔ اس میں جو ہے وہ ایک ڈائلاگ تھا کہ گدھا پیدا ہونا تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن اگر تم گدھے کی طرح زندہ رہے اور گدھے کی طرح مر گئے تو سراسر تمہاری غلطی ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو گدھا کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے کہ اگر آپ ایسا محسوس کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے حالات خود کیسے بدلنے ہیں، کیوں کیسے بدلنے ہیں؟ جی ہم نے اپنے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ کسی حکومت کے نمائندے نے ہمارے لیے کچھ نہیں سوچنا۔ آپ دیکھ لیں، آپ سارے میڈیا چینلز کو آن کر کے دیکھیں، پیٹرول کی بات آج ہو رہی ہے، کل تک تھوڑی تھوڑی ہوگی، پھر پرسوں تک ہلکی ہلکی ہوگی، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ میڈیا ہماری آواز نہیں بنے گا، میڈیا صرف اس کی آواز بنے گا جو اس کو پیسے دے گا، اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ پیسے دینے والے کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھا اب ہمارا ماشاءاللہ سے سمجھ عقل اتنی کام کر رہی ہے کہ آج سے کوئی 2-4 سال 5 سال 6 سال پیچھے چلے جائیں، بڑے دھرنے ہوتے تھے جی، بڑے لوگ 116 دن مطلب پتہ نہیں اس سے زیادہ کم و بیش کو دھرنا یہاں پہ پاکستان میں چلا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس بات کی بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ حق کے لیے نکلے تھے، جو بھی جس طرح بھی نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے، لیکن تب بھی تو آپ لوگ نکلے تھے نا۔ اب نکلتے ہوئے کیا ہے؟ اب آواز بلند کرتے ہوئے کیا؟ میرا مقصد ہرگز انتشار پھیلانا یا اس چیز کو آواز دینا نہیں ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائیو اپنے لیے آواز بلند کرو، نکلو گے باہر احتجاج کرو گے تو یہ معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو صرف گزارش یہ ہے کہ احتجاج کرنے کا مقصد اب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نکل کے تو توڑ پھوڑ شروع کر دیں۔ احتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ویڈیوز کے ذریعے اپنی آواز حکومت تک پہنچائیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ لوگ ناظرین خودکشیوں پر مجبور ہونا شروع ہو گئے ہیں، کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے اپنی آواز خود بننا ہے۔ کوئی پاکستان آنے کی تیاریاں کر رہا ہے تاکہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہو اور مزید ہمیں نوچ نوچ کے کھائے۔ کوئی جو ہے وہ پاکستان سے جانے کی تیاریوں میں ہے، جی اسلام آباد آج پہنچ گئی ہیں مریم صاحبہ، اب وہ لندن جائیں گی۔ لندن تو یہ لوگ ایسے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں ننہال ہے ان کا۔ ان لوگوں کو کیا سروکار ہے عوام سے؟ ان لوگوں کو اس غریب شخص سے کیا سروکار ہے جو صبح بیچارہ اس آس پہ باہر نکلتا ہے کہ پتہ نہیں آج ہم مزدوری کر کے واپس لائیں گے اپنے بچوں کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کوئی پیسہ لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ ان شارٹ یہ ہے، میرے دل میں بڑا درد ہے، میں ابھی بڑا محتاط رہ کے بات کر رہا ہوں یہاں پہ۔ صرف گزارش یہ ہے کہ اپنی آواز خود بلند کیجئے، اپنے لیے خود کھڑے ہوئیے۔ اب چلیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیسے احتجاج کیسے کرنا ہے آپ نے۔ ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں، ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بلاک کر دیں ٹریفک کو، نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس احتجاج سے ہمارے اپنے بہن بھائی مصیبت میں ہوں گے، جو بیچارہ بیمار ہاسپٹل جانا چاہے گا وہ نہیں جا پائے گا۔ اور اس احتجاج سے کیا ہوتا ہے؟ اس احتجاج سے جو بچہ اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے پیپر دینے جا رہا ہے وہ نہیں جا پائے گا ٹائم سے۔ تو بات یہ آ گئی بھائی، عامر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں، کیسے احتجاج کریں؟ بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، چھوڑ دیں گاڑیاں استعمال کرنی، چھوڑ دیں موٹر بائک استعمال کرنی، سائیکل لیں یا نکالیں، اب گھر پہ پڑا ہے وہ استعمال کریں۔ تھوڑی سی دقت ہوگی آپ کو، لیکن بچت کریں، اس کو نہ استعمال کریں نا پیٹرول۔ اگر کھپت کم ہوگی، یوزیج کم ہوگا پیٹرول کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنی دیر مہنگا بیچیں گے۔
چینی مہنگی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز مہنگی ہوتی ہے، ہماری عوام جو ہے وہ پہنچ کے اس کو اپنے گھر میں بھرنا شروع کر دیتی ہے، کیا جی مہنگی ہو رہی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں ذخیرہ کر لو۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ نہ استعمال کرو چینی، وہ چیز جو مہنگی ہو رہی ہے مت استعمال کرو۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے، وہاں پر ہم اپنی آواز ہی بلند کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن صرف بات اتنی ہے کہ ہم دیکھیں باہر کے ممالک میں کیا ہوتا ہے، چائنا کو اٹھا کے دیکھ لیں، چائنا میں سائیکل چلانا اپنے لیے باعث فخر سمجھا جاتا ہے، یہاں پہ سائیکل چلانا غربت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو کس رنگ میں ڈھال دیا ہے، ہمیں اس رنگ سے باہر آنے کے بعد سادگی کے رنگ میں ڈھالنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو۔ آپ تھوڑا سا اپنے متعلق نہیں سوچ سکتے، اپنی آنے والی نسلوں کے متعلق سوچیے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے متعلق سوچیں جنہوں نے کل کو بڑے ہونا ہے، جوان ہونا ہے، اور انہوں نے اس ظلم کا شکار ہونا ہے، یہ جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ اگر اب بھی آواز نہ کسی نے اٹھائی، اگر اب بھی بائیکاٹ نہ کیا گیا جو چیزیں مہنگی کی جا رہی ہیں ان کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ظلم یہیں پہ رکے گا؟ نہیں، 300-400 گنا آج سے کو 15-20 سال بعد یہ بڑھ کر ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ بات کرتے ہیں قرضے لیے، یہ کیا وہ کیا، IMF سے، کس کے اوپر لگے قرضے؟ کدھر گئے قرضے؟ آج تک کبھی کسی نے پوچھنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بات صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہم ان کے اوپر جتنے مرضی ظلم کر لیں، ہماری عوام جو ہے وہ گدھوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، ان کے اوپر بوجھ لادتے چلے جاؤ، لادتے چلے جاؤ۔ یہ تو بس آپ سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ناظرین جاگیے، خدا کا واسطہ جاگیے، آپ سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، پلیز آواز بلند کیجیے، بائیکاٹ کر دیجئے ان چیزوں کا، یہ پیٹرول کم سے کم استعمال کریں، دیکھتا ہوں میں کتنی دیر یہ مہنگا بیچیں گے۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔